میں تجھے بھی خبر ہے اپنی تو خبر نہیں ہے، رسول اللہ کی خبر لے رہا ہے. ہم نے غور کیا؟ بدنصیب ہے، بے ایمان ہے، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں. یہ اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے دشمن نہیں، اس سے پہلے یہ رسول اللہ کے دشمن. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں، تسبیح لگا لگا کر، داڑیاں بڑھا بڑھا کر شیطان کے بھیس میں ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ہمیشہ لمبی داڑھی، شیخ نزدیکی لمبی داڑھی، سفید برا، پیشانی پہ سجدے کا نشان، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، اس شان سے شیطان ہمیشہ آیا کرتا تھا مکے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے. رسول اللہ کو قتل کرا دو، شہید کرا دو، مشورہ دینے کے لیے. ان الشیطان یاتی علی صورت شیخ نجدی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں شیخ نجدی کی شکل میں شیطان ہمیشہ آیا کرتا تھا، دھوکہ دیتے ہیں. اب آج بھی تمہارے سامنے بہت سے آئیں گے دھوکہ دینے کے لیے. سبحان اللہ، کہ ہم تو مومن ہیں سر. میں کسی کے مومن کہنے سے خود آدمی مومن بن جاتا ہے، اپنے میاں مٹھو بن گئے. کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ میں مومن ہوں، اپنے خود کو مومن کہنے سے مومن بن جاتا ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، روز آخرت پر. مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن، اللہ پہ ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے، رسول اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. رب العالمین فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے. دیکھیے رب العالمین کا فیصلہ ہے. آج بھی بہت سے لوگ آپ کو آئیں گے کہیں گے ہم تو مومن ہیں، بڑے سچے مسلمان ہیں، میاں نماز پڑھو. نماز کی آڑ میں تو آدمی دھوکہ دیا کرتا ہے، روزی کی آڑ میں تو دھوکہ دیتا ہے، حج کی آڑ میں دھوکہ دیتا ہے. اصل بنیادی چیز نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکات سے پہلے عقیدے کا صحیح کر دینا ہے. اگر عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا نہیں ہے اور دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اولیاء اللہ کی محبت اور عظمت سے خالی ہے، تو ایمان والا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے مسئلہ، اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کہہ دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن تو معمولی سے تھے، تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے شریف، نالین پاک، ان کو نالین پاک کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک جو تھے وہ معمولی سے تھے، تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، یوں معمولی سے تھے. اگر کسی نے یوں کہہ دیا تو کافر، مرتد، اسلام کے دائرے سے خارج. ذرا سی بھی توہین اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی اسلام سے خارج کر دیتی ہے. یہ ہے ادب جی. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد صاحب نے کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لینے کا طریقہ ہے وہ تو لیا نہیں جاتا. محمد صاحب نے کہا تھا، کتابوں میں لکھا ہے لوگوں نے، کن لوگوں نے جنہوں نے نام رکھ رکھا ہے اپنا اسماعیل اور عبد الرحمن اور عبد الرحیم، ایسے لوگوں نے محمد نور اور احمد نور اور محمد انور، ایسے پیارے نام رکھ رکھے ہیں مسلمانی جی. اور کہتے کیا ہے؟ محمد صاحب نے یہ فرمایا. اپنے خطاب لکھیں گے حضرت مولانا وبالفضل اولانا اعلی حضرت قبلہ حضور پیر و مرشد دامت برکات، اپنے خطاب تو یہ رکھتے ہیں. اور حضور انور آقا کل رحمت دو جہاں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لکھتے ہیں محمد صاحب نے یہ کہا تھا. یہ مسلمان ہے حاشا وکل، یہ مومن ہے حاشا وکل. رب العالمین فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین. اچھی صورتوں سے دھوکہ مت کھانا، نمازوں کے سجدوں سے دھوکہ مت کھانا. اصل چیز کیا ہے اس کو پرکھو، ایمان پرکھو. ایمان، نماز مت پرکھا کرو کسی کی کتنی نماز پڑھتا ہے. اگر نماز پرکھنے پہ آ گئے تو پھر شیطان سب سے زیادہ نمازی نکلے گا. سنتے ہو اچھی طرح سے. اگر کسی کی نماز کو ناپنے کے لیے آپ چلے اور کسی کی نمازی واقعی آپ نے تلاش کرنی شروع کر دی تو شیطان سے زیادہ نمازی نہیں ملے گا کوئی. بڑے لمبے سجدے کیے تھے اس نے بھی، یاد ہے آپ کو؟ کئی مرتبہ آپ تو واز میں سے بہت سے لوگ سن چکے ہیں اس سے. تو شیطان سے زیادہ سجدہ گزار کوئی نہیں ملے گا. مگر اگر لمبے سجدوں سے تم دھوکے میں آ سکتے ہو تو شیطان سے جلدی دھوکے میں آ جاؤ. لیکن لمبے سجدوں سے کسی کے دھوکے میں مت آؤ، لمبی نمازوں سے کسی کے دھوکے میں مت آؤ، اور یہ شکل اور صورت دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ. ایمان کے ڈاکو اسی بھیس میں آیا کرتے ہیں، چور اسی بھیس میں آیا کرتا ہے، ایمان کا ڈاکو اسی بھیس میں آیا کرتا ہے. شیطان ایسی شکل و صورت بنا کر آتا ہے تاکہ تم کو دھوکہ دے سکے منافق بن کر. اصل چیز کیا ہے؟ جیسے سونار سونے کی کسوٹی، جیسے سونار اپنی کسوٹی پر سونے کو پرکھ کر دیکھتا ہے، تم بھی پرکھ کر دیکھو عقیدہ صحیح ہے یا نہیں. اگر عقیدہ صحیح ہے اور اس کا تار ملا ہوا ہے محمد رسول اللہ کے آستانے سے، رشتہ جڑا ہوا ہے محمد رسول اللہ سے، اور اس کے پیر ہے رب العالمین اور محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے کی بات بھی سننا, ایسے کا دامن بھی تھامنا, اور ایسے کی عزت اور محبت بھی کرنا جس کا دل اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی محبت سے بھر رہا ہو, جس کا دل اللہ کے محبوب کے محبوبین اولیاء اللہ کی محبت سے معمور ہو, اور جس کو ادب ہو مصطفیٰ کے آستانے پر, اور جو ادب کرتا ہو اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. ایسوں کی محبت سے دل کو معمور رکھنا چاہیے, اور ایسوں کی محبت رب العالمین نصیب فرمائے. حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم, اب اصل مضمون پر آتا ہوں. حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر شاہ جیلہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا کے مرید سے منکر و نکیر نے سوال کیا, من ربو کا. اس نے جواب دیا, غوث العظم پیران پیر شاہ جیلہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. آپ نے سنا یہ کیا جواب ہے؟ منکر و نکیر نے کہا کہ آج تک یہ بات ہمارے سننے میں نہیں آئی. اب تک جس سے بھی ہم پوچھتے تھے تو کہتا تھا ربی اللہ, میرا رب تو اللہ ہے. آج جب ہم نے اس سے پوچھا کہ من ربو کا, تو کہتا ہے پیران پیر دستگیر کا دھوبی ہوں. مطلب بات ختم, آگے کچھ مت پوچھو. یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسی ہی بات ہے. سنیے گا, دیکھیے میں آپ کو تفصیل سے سنا رہا ہوں, اور ایک ایک مسئلہ جو اس سے نکل رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ میں. قرآن و حدیث کی دلیل اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں میں, تاکہ آپ کے دل میں کسی قسم کے شک و شبے کی اس روایت کے سلسلے میں گنجائش نہ رہے. اور کوئی اعتراض اگر اس سلسلے میں ہو تو بیان کیے جائے, اس کا جواب دینے کے لیے میں ہوں. اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور یہ یقین رکھیے گا, آپ جن لوگوں کو آج آپ دیکھ رہے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا, اس منبر رسول پر خدا کی قسم بیٹھ کر کہتا ہوں آپ سے, اللہ حاضر و ناظر ہے, گواہ ہے اس بات پر کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی شان میں گستاخی کی ہے, ان کی موت آپ دیکھ لیجیے گا, رب العالمین ان کو کلمہ نصیب نہیں کر پائے گا, اور ان کی موت ایسی ہوگی کہ جیسی کافروں کی اور مرتدوں کی اور ملعونوں کی موت ہوا کرتی ہے. یہ دیکھ لیجیے گا, اور آپ اس چیز کو آزما لیں جس وقت چاہیں. اللہ کے رسول کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا, اللہ والوں کی اور اللہ کے دوستوں کی شان میں گستاخی کرنے والا, رب العالمین جل جلالہ عما والہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کی لاٹھی جو ہے بے آواز ہوتی ہے, بے آواز. تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں, اور ان کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں, اور ان کو برتر نہیں سمجھتے, اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے, آپ دیکھیں گے ان قریب ہی ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے ان قریب ہی ان کی صورتیں بدل جائیں گی. آپ دیکھیں گے ان قریب ہی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ان کی موت ایسی ہوگی کہ اس موت میں اور عیسائیوں کی موت میں, اس موت میں اور یہودیوں کی موت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں گے, تو اپنی آنکھوں سے آپ تماشا دیکھ لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ وارضا کے متعلق اس نے کہا کہ میں تو ان کا دھوبی ہوں. بھائی آگے بات ختم. اب یہ کیسی بات ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے ایک جلسہ شان ماس میں کیا, اس کے کارڈ ایشو کر دیے, کارڈ ایشو کر دیا. کارڈ ایشو کرنے کے بعد جلسہ بلا لیا آپ نے. اب گیٹ پر آدمی کھڑا ہوا ہے, جو بھی آدمی آ رہا ہے اس سے آپ پوچھتے جا رہے ہیں, کہو بھائی کارڈ کہاں ہے؟ کارڈ نکالا, دے دیا. آپ نے اندر تشریف لے جائیے. ایک آدمی جو آیا, آپ نے اس سے پوچھا آپ کا کارڈ کہاں ہے؟ ان کا جانتے ہو یہاں کارڈ وارڈ کی بات لگائی ہے, ہیز ایکسیلنسی گورنر آف ماریشس کا پیون ہوں میں. اف, میں کہا بھائی بہت بڑے آدمی کا نام لیا, گورنر کا نام لے دیا اس وقت. اب کس کی مجال ہے جو گورنر کا نام سن کے اور اس چپراسی کو دھکے دے دے, یا اس سے کارڈ پوچھ لے؟ یہ سب ہے, ہوتا ہے ایسا کہ آیا ایک آدمی, اس کا دل چاہ رہا تھا, آیا, اس نے آ کے کہا, جب آپ نے اس سے پوچھا کارڈ کہاں ہے, کیا کارڈ وارڈ پوچھتے ہو؟ ہز ایکسیلنسی فلاں و فلاں چنی و چنا, گورنر کے تمام القابات اور خطابات لے کر اس نے کہا کہ میں تو گورنر کا چپراسی ہوں, پیون ہوں, دھوبی ہوں, جو بھی ہوں, سیکریٹری ہوں, پرائیویٹ سیکریٹری ہوں, پرسنل اسسٹنٹ ہوں, جو بھی ہوں, بارہ اسے کہہ دیا. اب آپ سوچتے ہیں اپنے مقام پر کہ بھئی اگر میں اس کو نکال دیتا ہوں, اندر نہیں جانے دیتا, ہو گئی گورنر صاحب سے شکایت, تو بہت بری بات ہوگی. رہنا تو ان کی حکومت میں ہے, اور اگر میں اس کو کچھ کہہ دیتا ہوں, بری سی بات ہے, کیا فائدہ؟ نام بہت بڑے آدمی کا لیا, گورنر کا نام لیا, چلو جانے دو اندر. غوث العظم محی الدین شاہ جیلہ کا نام بہت بڑا ہے, ولیوں کے سردار ہیں. کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء,
ایسے ہی غوث الاعظم درمیان اولیاء، غوث الاعظم بھی ولیوں کے درمیان میں ولیوں کے سردار. اس نے کہا غوث الاعظم محی الدین جیلانی شاہ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی نام بہت بڑے کا لیا ہے. جب جنت کا ٹکٹ پوچھا اس سے، جنت کا ٹکٹ جنت کا کارڈ تو یہی ہے نا، من ربو کا وما دینوں کا. کہ بھائی یہ تو کارڈ دینے کے بجائے اس نے یہ کہہ دیا میں تو غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان جو اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد ہیں، ان کے نواسے ہوتے ہیں، ان کا خادم بتا رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کیا کرنا چاہیے. خیر فرشتوں نے پھر سوال و جواب کرنا چاہا، لیکن بہرحال انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی نام بہت بڑے سرکار کا لیا ہے، نام بہت بڑی دربار کا لیا ہے، چلو رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں اس کا مسئلہ پیش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا الہ العالمین آج ایک ایسے شخص سے ہمارا سابقہ پڑا ہے، جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ من ربو کا تو کہتا ہے پیران پیر دستگیر غوث العظم محی الدین شاہ جیلان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا دھوبی ہوں. کیا کریں الہ العالمین رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے. اس کو ناز ہے، اس کو ناز ہے اس بات پر کہ وہ ہمارے ایک ولی کے کپڑے دھوتا تھا، اس میں ناز ہے، اس کو فخر ہے اس بات پر. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں باتوں باتوں میں کہہ دیا کرتے ہیں جانتے ہو تم مجھ کو میں گورنر صاحب کے یہاں رہتا ہوں. لوگ بہت سے کہہ دیا کرتے ہیں جانتے ہو تم مجھ کو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، جانتے ہو تم مجھ کو میں فلاں آدمی کے ساتھ رہتا ہوں، یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا. یہ ہوتا ہے نا اللہ کے ولیوں کے ساتھ میں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں جو لوگ رہا کرتے ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے ہیں. انہوں نے بھی تو کہہ دیا تھا نا میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں. منکر و نکیر سے کہا تھا کیا پوچھتے ہو، منکر و نکیر سے کہا تھا کیا پوچھتے ہو، پیران پیر دستگیر کا دھوبی ہوں. اب حضور سیدنا غوث الاعظم محی الدین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ واقعہ، مرید کا یہ واقعہ جب رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہوا، رب العالمین نے فرمایا ٹھیک کہتا تھا، ٹھیک کہتا ہے، جاؤ اس کو جا کر کہنا کہ تو محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، تو ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا اور ہم تیرے گناہوں کو دھلوایا کرتے تھے، رحمتوں کے دروازے تجھ پر کھول دیے، جاؤ تیری بخشش فرما دی گئی. تو ہر کے خواہد رومی فرماتے ہیں رحمت ہم نشین با خدا، جو آدمی چاہے اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے ہم نشین ہونا، اس کو کیا چاہیے؟ او نشیند در حضور اولیاء، اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا عجیب و غریب خاصہ رکھتا ہے. تو اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کے دوست ضرور ہیں، خدا کوئی نہیں مانتا ان کو خدا کوئی نہیں مانتا. کسی جاہل سے جاہل مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ والے جو ہیں معاذ اللہ یہ خدا ہیں، توبہ توبہ حاشا وکلا استغفر اللہ. سب عقیدہ رکھتے ہیں. رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، یہی کہتے چلے آئے مردان خدا خدا نہ باشد، اللہ کے بندے اللہ تو نہیں، خدا کے بندے خدا تو نہیں ہے، اولیاء اللہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا جدا نہ باشد، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے مقرب ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے ایسے مقرب ہیں کہ رب العالمین نے خود قرآن میں ان کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے، تو قرآن کی دلیل اور قرآن کی بات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ مسلمان تو بہرحال کبھی انکار نہیں کرے گا، مسلمان تو ہر وقت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہے گا. اسی طرح سے دیکھیے تو میں نے ایک مختصر سا واقعہ بیان کیا تھا، اور کرامتوں کا ذکر اگر چلے، کرامتوں کا بیان اگر آئے تو اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں. اب میں آپ کو صرف مختصر سا واقعہ سناؤں. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، دیکھیے تمہید میں نے شروع کی تھی اور بیان کرنا شروع کیا تھا تاکہ اولیاء اللہ کے مختصر سے واقعات آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اس کے بعد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا بیان کروں. تو اسی تمہید میں کافی وقت نکل گیا. میں عرض کر رہا تھا حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو سرزمین ہند پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا تھا وہاں؟ کیا تھا وہاں؟ ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی نہیں. 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ 40 مرید آپ کے ساتھ میں تھے بس، اور آ کر اجمیر دارالخیر میں ڈیرا ڈالا. کیوں ڈالا صاحب؟ کیوں آئے تھے؟ کتابوں میں لکھا، روایتوں میں آیا، بہت سے علماء نے ارباب سیر نے لکھا کہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو سیدنا عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی لے کر مدینہ منورہ شریف میں حاضر ہوئے
اور اللہ کے پیارے محبوب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں لے کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد امجاد میں سے، آپ کے نواسوں میں سے معین الدین چشتی اجمیری حاضر ہیں۔ تو حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا کا حسب و نسب جو ہے سید السادات، حسنی حسینی سید، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے حسنی اور حسینی سید ہے، سلسلہ نسب ملتا ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سید ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ سید ہے، اور ایسے ہی حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضا سید السادات حسنی حسینی سید ہے، یعنی ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی، یہ وہی سلسلہ ہے بات۔ تو نواسے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی اولاد پاک میں سے ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ وارضا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معین الدین چشتی آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہے، خلافت میں نے ان کو دے دی ہے، جو کچھ آپ کے آستانے سے مجھ کو ملا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا، اب ان کا سلام قبول فرمائیے۔ ان کا سلام حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضا کا سلام پیش ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مطہر سے جواب دیا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب قبر مطہر سے جواب دینے کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت یہ ہے کہ اس سے پہلے کے علماء، خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، محدثین اپنی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد صحابہ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، اور قبر شریف سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے، حیات النبی ہے، جب حیات ہے کوئی شخص تو ہر شخص کے سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اور صاحب چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے محبوب کی تو بہت بڑی شان ہے۔ کیوں صاحب جب قبروں پر جاتے ہیں آپ تو یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب مانتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں آپ جا کے؟ السلام علیکم یا اہل الدار القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی پڑھتے ہیں نا صاحب؟ تو یہ مردوں کو سلام کر رہے ہو بھائی، وہ تو کہاں جواب دیتے ہیں؟ اگر سلام ہو رہا ہے نا، کیوں صاحب ہوتا ہے نا، یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے سلام؟ یہ بھی تو سلام چھوڑ دینا چاہیے۔ جو قبر میں پڑے ہوئے وہ تو گئے، کیڑا کھا گیا جیسا کہ کہتے ہیں لوگ، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں، الحمدللہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ کرابو جو پیدا ہوتے رہتے ہیں موسم برسات میں، موریشس میں ہوتے رہتے ہیں نا کرابو، تو یہ جو بولیاں بولتے ہیں، ان بولیوں کو بولنے کو بتا رہا ہوں میں، ان سے پوچھو کہ بھئی یہ قبروں پر جو تم جاتے ہو، اور حدیث میں حکم آیا بخاری میں، جب قبر پر جایا کرو تو کہاں کرو؟ السلام علیکم یا اہل الدار القبور من المسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے قبر والو تم پر سلام۔ اور کیا ہے دعا آگے؟ انا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ بھی ہے، اچھا یعنی بات بھی ہو رہی ہے، دیکھا آپ نے، پہلے سلام بھی ہوا، باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ کس نے تعلیم دی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں۔ تو حدیث شریف میں عام میتوں سے بات کرنے کو کہا گیا اور عام میتوں کو سلام کرنے کو کہا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نا، جبھی تو کہا گیا ہوگا، یعنی جواب نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، سلام کر رہے ہیں اور سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو خام خواہ کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ قبر میں جو دفن کیا گیا ہے، جس کو سلام کر رہے ہیں آپ، اس کی روح لوٹ کر آئی ہے اور وہ جواب دے رہی ہے۔ حدیث ہے، اس کا کون کرتا؟ جب عام مسلمانوں کا یہ حال ہے تو مومنوں کا کیا حال ہوگا؟ اور جب مومنوں کا یہ حال ہے تو ولیوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیسا سنتے ہوں گے صاحب؟ اور جب ولیوں کا یہ حال ہے تو غوثوں کا اور ابدالوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب ان کا یہ عالم ہے تو انبیاء کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب انبیاء کا یہ عالم ہے تو نبی الانبیاء دونوں جہاں کے آقا کملی والے داتا محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو عام مسلمان قبروں میں ان کو سلام کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ان کی روح جواب دیتی، ہم سننے نہیں پاتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ معین الدین حاضر ہے، فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و جواب دینے کے بعد فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ، اور ہندوستان کی ولایت حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سپرد کی گئی۔ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلام کے یہ بھی فرمایا معین الدین دیکھو ہندوستان۔ اور جیسے ہی حضرت معین الدین چشتی نے حضور کے روضہ مبارک کی طرف نگاہ ڈالی تو حضور آقا کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہندوستان کی سرزمین نظر آ رہی تھی۔
حضرت حضور نے ارشاد فرمایا یہ ہے ہندوستان اور یہ ہے اجمیر اور یہاں جاؤ اور یہاں اپنا ڈیرا ڈال دو، ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ فرما۔ آپ کہیں گے کہ اجمیر کا نقشہ حضور کے ہاتھ میں نظر آ رہا، مولانا نے یہ روایت دیکھی، یہ سنا دی اور نہیں، حدیث سے سنیے اس کا ثبوت بھی کہ ساری دنیا حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث بخاری، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا یہ رائی کے دانے کی طرح سے، رائی کے دانے کی طرح سے میرے کف دست میں، ہتھیلی میں، فی کفی ھذا، میرے اس ہاتھ میں ساری کی ساری دنیا رائی کے دانے کی طرح سے میرے سامنے رہتی ہے ہر وقت۔ آپ نے غور کیا؟ حدیث شریف ہے یہ، حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث اگر جی چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا رائی کا دانہ، رائی کا دانہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کا دانہ، ساری دنیا رائی کے دانے کی طرح سے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہر وقت رہتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں رہتی ہے، فی کفی ھذا، میرے اس ہاتھ میں رہتی ہے ہر وقت۔ تو دنیا تو حضور کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ حضور جب چاہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ موریشس کہاں ہے، وہاں کے مسلمان مجھ کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کے مسلمان مجھ پر سلام پڑھ رہے ہیں، ادھر ہم نے سلام پڑھا، ادھر رحمت والے محمد رسول اللہ نے اپنی رحمتوں کو ہم پر نچاور کیا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور لینے والا دامن چاہیے۔ کوئی لینا ہی نہ چاہے، کوئی دیکھنا ہی نہ چاہے، اندھا ہی رہے تو جانے دو بھائی، اسے کنویں میں گر جائے گا، اپنا کیا جاتا ہے، کوئی نقصان تھوڑی ہے، تو پتہ بتانے والے ہیں۔ حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ہندوستان کی ولایت دی گئی اور سیدنا سلطان الہند ہندوستان میں تشریف لائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر یہ کروڑوں مسلمان، یہ کروڑوں کی تعداد میں جو 12 کروڑ مسلمان ہند و پاکستان کی سرزمین پر ہیں، یہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ کا صدقہ ہے۔ اور ہمیں قرآن، ایمان اور نماز کی دولت سے ہندوستان میں آ کر مالا مال کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جنہوں نے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہمارے لیے بھیجا، انہوں نے مسلمان بنایا ہمارے بزرگوں کو ہندوستان میں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں موریشس میں بھی جو 90,000 مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے سب ہندوستان سے تو آئے ہیں نا، تو ہندوستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، یہ سارے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اسلام پھیلایا، اور انہی کے صدقے میں یہ اسلام کی دولت سے سب کے سب مالا مال ہوئے۔ کرامتیں حضرت کی بہت سی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ موریشس والے بڑی جلدی سو جایا کرتے ہیں اور مجھے عادت ہے واز کہنے کی 3-3 4-4 گھنٹے۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ نیروبی میں جو واز شروع کیا تو لیجیے صاحب وہ صبح کے 4 بج گئے تھے، صبح کے 4 بج گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تو بیٹھے ہی رہیں گے، میں نے کہا لو بھائی بیٹھے رہو، واز ہوتا رہا۔ جامع مسجد میں ایک دفعہ نیروبی کی جامع مسجد میں جب واز ہونے لگا تو صبح کے 4 بج گئے تھے، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا لو بھائی یہ تو سننے والے یہ ٹھہرے اور سنانے والے ہم ٹھہرے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب ارادہ میرا تو نہیں ہے، بہرحال اب زیادہ کچھ کہنے کا وقت بھی کافی ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک حد تک کافی بیان کر دیا۔ ابھی انشاءاللہ میرا قیام اور ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اور بھی تقریریں آپ سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سلطان الہند ولی الہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضور سرکار غوث العظم محی الدین شاہ جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور ان تمام اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کے پیر ہماری گردنوں پر، ان کے احسانات کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے کہ ہم کو ان کے صدقے میں رب العالمین نے دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے جو کچھ لیا، سرکار معین الدین نے، سرکار غوث العظم نے جو کچھ لیا، یہ لیا آستانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دنیا کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں محمد رسول اللہ کے آستانے سے ملتی ہیں۔ ملائکہ اس آستانے پر درود و سلام کی رحمتیں برکھا کرتے ہیں، رب العالمین انہی کو رحمتیں دیتا ہے۔ دیکھیے رب العالمین نے بھی فرمایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور رحمت للعالمین کب تک بنایا؟ کوئی پیریڈ ہے، لمٹ ہے؟ نہیں۔ رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین، وہ عالم کا رب ہے۔ تو رب کب تک ہے؟ جب تک عالم ہے۔ اور رحمت للعالمین کب تک ہے؟ جب تک عالم ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی رحمت جب تک عالم ہے، محمد رسول اللہ کی رحمت بڑھتی رہے گی، مدینہ منورہ شریف سے رحمتیں بڑھتی رہیں گی، اور لینے والے لیتے رہیں گے۔ جو بد نصیب ہیں ان کو نہیں ملتی ہے، نہ وہ لیتے ہیں نہ وہ ان کو دیتے ہیں، اور جو نصیب والے ہیں ہم اور آپ ہیں، اور ان کے دیوانے ہیں، ایسے دیوانے جن کے قلب ان کی محبت سے معمور ہیں، وہ ان کی رحمتوں کو لیتے رہتے ہیں اور لوٹتے رہتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ ان کی محبت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔